محترم حاضرین، بزرگان ملت، عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ ایمان کا مل جانا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جانا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، یہ بہت ہی عظیم دولت ہے اور بڑی عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو مل گئی اور ہر اس شخص کو ملی ہے جو مسلمان ہے، کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا، اللہ اس کے رسول کو ماننے والا ہے۔ لیکن دوستو، اس ایمان کے بھی درجات ہیں، ایمان کے بھی درجات ہیں۔ اب جس طریقے سے ہم اور آپ دنیا کے معاملے میں اعلیٰ درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اونچے مقام پر فائز ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، خواہش اور تمنا رکھتے ہیں اور اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کرتے ہیں، ایسے ہی میرے عزیزوں، ایمان تو سب کو مل گیا۔ جو لوگ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والے ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، لیکن اس میں کامل ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی قیمت ہے۔ ان تمام مسلمانوں میں ان مسلمانوں کی بڑی اہمیت اور بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں جن کا ایمان مکمل ہے، جو کامل ایمان والے ہیں۔ کامل ایمان والے کون لوگ ہیں؟ اس کی بہت ساری علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ میں نے ابھی جو حدیث پڑھی ہے اس میں بھی ایک علامت اور نشانی بتلائی گئی ہے کامل ایمان والوں کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے وہ پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ عزیز ساتھیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں ایمان کامل کی علامت اور نشانی کو بتلایا ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اگر ہمارا مزاج یہ ہے، ہماری سوچ اور خیال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، تو یقیناً ہم کامل ایمان والے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں محبوب اور باعزت ہیں۔ اور اگر ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہماری سوچ اور ہماری فکر، ہمارا خیال اس سے الگ ہے، ہم اپنے لیے تو اچھا پسند کرتے ہیں، ہم خود اچھا رہنا چاہتے ہیں، ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم عزت اور تکریم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم دوسروں کے لیے
یہ ساری چیزیں ناپسند کرتے ہیں. تو یقین جانیے ایسا شخص جو دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہے، جو دوسروں کا ہمدرد نہیں ہے، اور جو دوسروں کی ترقی سے جلتا ہے، وہ گرچہ لاکھوں تہجد پڑھ لے اور سارا مہینہ روزہ رکھے اور کروڑ وہ صدقہ خیرات کر لے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں، آج ہمارا مزاج بدل گیا ہے. ہم چاہتے ہیں ساری ترقی ہم کو مل جائے، دنیا کی ساری دولت ہماری قدموں میں ڈھیر ہو جائے، ساری عزتیں اور مقام و مرتبہ ہمیں مل جائے، اور سامنے والا ذلیل رہے، غریب اور فقیر رہے. اس کی کمائی سے، اس کی خوشحالی سے، اس کی ترقی سے ہم کو جلن ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں. اس سلسلے میں ہمارا رویہ اور ہمارا طور طریقہ، ہماری سوچ اور ہمارا خیال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بالکل الگ ہے. ان کا طریقہ الگ تھا. وہ دوسروں کے خیر خواہ اور ہمدرد تھے. دوسروں کی ترقی سے، دوسروں کی خوشحالی سے وہ خوش ہوتے تھے، اور ہم دوسروں کی خوشحالی سے پریشان ہوتے ہیں. دوسروں کی بدحالی اور دوسروں کی پریشانی ہمیں اچھی لگتی ہے، اور پھر اوپر سے شکوے شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان فلاں جگہ پٹ رہے ہیں، فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، حکومت ظلم کر رہی ہے. یہاں ہم خود دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، دوسروں کی خوشحالی سے ہم کو جلن ہوتی ہے، اور وہاں ہم حکومت کو کوستے پھرتے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتی. میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے بندے ہیں، قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جب ہم خود انصاف نہیں کرتے، حکومت کیا انصاف کرے گی؟ ہم جب خود انصاف نہیں کر رہے تو دوسروں سے انصاف کی امید رکھنا بیکار ہے. جب تک خود ہم اپنے اندر سدھار نہیں لائیں گے اور ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر جب تک بیدار نہیں ہوگا، اس وقت تک دوسروں سے بھلائی کی امید رکھنا اور دوسروں سے خیر خواہی کی امید رکھنا اور دوسروں سے اچھائی کی امید رکھنا، یہ سراسر بیوقوفی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں کتنا فرق ہے. انہیں جو کامیابی حاصل ہوتی تھی اور جدھر رخ کرتے تھے علاقے کے علاقے فتح کر لیتے تھے. بڑی بڑی حکومتیں ان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جایا کرتی تھی. انہیں سمندروں نے راستے دیے، دریاؤں نے اپنے سینے کھول دیے، وہ پار کر گئے بغیر کسی بریج اور پل کے. سب ایسے ہی ہو گیا. وہ بھی تو اسی کلمے کو پڑھنے والے تھے، وہ بھی تو اسی قرآن پر عمل کرنے والے تھے، ان کے پاس بھی تو یہی مذہب اسلام تھا. لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ بڑی بڑی حکومتوں کے رخ کو موڑ دیا کرتے تھے، اور بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں ان کے نام سے کاپ جاتی تھی. اور آج ہم اور آپ ہیں کہ روز بروز ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گر رہے ہیں، گرتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ وہ مومن کامل تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی جو علامت اور نشانی بتلائی ہے وہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. صحابہ کرام کے اندر
ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ اور اچھائی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ کس طرح دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے تھے، دوسروں کی بھلائی چاہتے تھے اور دوسروں کی ترقی اور خوشحالی سے ان کو لطف ہوتا تھا اور انہیں سرور حاصل ہوتا تھا، خوشی ہوتی تھی۔ ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن جریر البجلی رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ تعالی، کتابوں میں آپ کا واقعہ لکھا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ ہمدردی کا جذبہ کس طرح ان کے اندر موجود تھا اور وہ دوسروں کی ترقی کس قدر چاہتے تھے، جبکہ ہم دوسروں کے پیر پکڑ کر کھینچنے والے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی دکان بند ہو جائے، صرف ہماری دکان چلے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ دوسرے فقیر اور غریب رہیں، ہم ہی صرف مالدار رہیں اور دنیا کی دولت صرف ہمارے پاس ہے۔ ان میں اور ہمیں کتنا فرق تھا۔ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالی ایک صاحب کے پاس گئے گھوڑا خریدنے کے لیے۔ جا کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ گھوڑا بیچیں گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ اس کی قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا 300 دینار۔ ٹھیک ہے، 300 دینار انہوں نے کہا۔ حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تمہارا گھوڑا 300 سے زیادہ کا ہے۔ دیکھا سوچ میں فرق، تمہارا گھوڑا 300 سے زیادہ کا ہے۔ تو اس ساتھی نے کہا اچھا کتنے کا ہے، تم کتنا دینا چاہو؟ چلو 400 دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے گھوڑے کی قیمت 400 سے بھی زیادہ ہے۔ بیچنے والا حیران ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا 400 سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے تمہاری مرضی کتنا دینا چاہتے ہو، چلو 500 دے دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، شاید تمہیں اپنی مال کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے، تمہارے گھوڑے کی قیمت 500 نہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے کہا چلو 600 دے دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں ابھی اور تم کم بول رہے ہو، تمہارے گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، تمہارا گھوڑا بہت ہی ہائی کوالٹی کا ہے، عمدہ نسل کا ہے، اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 700 روپے دے دو، 700 دینار دے دو، لے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ تعالی تھوڑی دیر سوچ کر کہتے ہیں کہ میرے بھائی میں ایمانداری اور امانتداری کی بات کروں تو تمہارے گھوڑے کی قیمت جو اصل ہے وہ 800 دینار ہے، 800 دینار ہے۔ میرے بھائیوں ہم ذرا اندازہ کریں، غور کریں، آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جائیں دکان پر، ہمارا بس چلے تو ہم فری میں سامان لوٹ کر لا لیں، جبکہ ادھر معاملہ یہ تھا کہ بیچنے والے کو اپنے مال کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن خریدار کو پتا ہے کہ اس کی قیمت، اس کی ویلیو زیادہ ہے، تو چھپا کر کے، دھوکہ دے کر کے، خوش ہو کر کے کم ریٹ میں نہیں لا رہا ہے، بلکہ اس کو خبردار کر رہا ہے کہ نہیں میرے بھائی تمہارے مال کی قیمت زیادہ ہے۔ یہ ہے ہمدردی اور خیر خواہی۔ میرے بھائیوں ایسی وہ کامیاب نہیں تھے، اور اللہ نے قرآن میں ان کے لیے رضامندگی کی بشارت یوں ہی نہیں سنا دی ہے، ایک جگہ نہیں بلکہ کئی آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھی اسی خیر خواہی اور جذبے کو پیدا کریں۔
ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کر کے رہیں، ایک دوسرے کے رفیق بن کر کے رہیں، فریق بن کر نہ رہیں، ایک دوسرے کے تئیں محبت اور ہمدردی کا جذبہ ہمارے دلوں میں، یہی ایمان کامل کی علامت اور نشانی ہے۔ اور جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو یقین مانیے میرے بھائیوں، جس طریقے سے صحابہ کرام کو اللہ نے عزت کے آسمان پر اٹھایا تھا اور عزت کی بلندیوں پر پہنچایا تھا، آج بھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنے سے اور عزت کے مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے۔ پہلے ہم اپنے اندر تو سدھار کر لیں، ہم اپنی اصلاح تو کر لیں۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہم بنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی ترقی اور کمائی ہمیں جلن دیتی ہے، ہمیں درد ہوتا ہے دوسرے کی خوشحالی کو دیکھ کر کے۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا، جن بزرگان دین کے، جن اولیاء کرام کے ہم نام لیتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ اگر دو چار ساتھیوں کو کہیں قتل کیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک ساتھی سب سے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے قتل ہونے کے لیے، اور صرف یہ سوچ کر کے کہ میں اگر پہلے قتل ہوں گا تو ان تین ساتھیوں کو اتنی دیر تک دنیا میں رہنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ ان کے اندر جذبہ تھا، قتل ہونے میں بھی آگے بڑھتے تھے تاکہ جتنی دیر میں قتل ہونے میں میرا وقت لگے اتنی دیر تک ان ساتھیوں کو زندہ رہنے کا موقع مل جائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ کے ولی، ولیوں سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، یقیناً محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حاکم وقت ان سے ناراض ہو گیا، ان کے ساتھ دو چار اور علماء تھے، ان سے بھی کسی مسئلے میں بادشاہ ناراض ہو گیا، سخت ناراض ہوا، حکم جاری کیا کہ ان سب کو گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے چار پانچ ساتھیوں کو جو بڑے بڑے علماء تھے گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے قتل کا فرمان جاری کر دیا، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جب قتل کرنے کے لیے ان کو لے جایا جا رہا تھا تو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے آگے تھے۔ کہاں تھے؟ پانچوں ساتھیوں میں سب سے آگے آگے چل رہے تھے۔ بادشاہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، بادشاہ کے دل میں ان کی عقیدت تھی، لیکن کسی مسئلے میں بادشاہ کو جھٹکا لگا تھا ان سے، تو اس نے قتل کا فرمان جاری کر، لیکن دل میں تھوڑی بہت محبت تھی ان کی۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ یہ آگے نہ ہو، ان کا ساتھی کوئی آگے ہو تو کسی ایک کو قتل کیا جائے، اتنے میں کوئی بہانہ بنا کر کے ان سب کو معافی کا اعلان کر دوں سب کے لیے، تو یہ حضرت بھی بچ جائیں گے۔ بادشاہ کی یہ خواہش تھی۔ جب قتل کے لیے حضرت ابو الحسن نوری کو دیکھا کہ آگے کھڑے ہیں تو بادشاہ نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ بہانہ کرنے کے لیے کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے دوسری جگہ وہاں لے چلو۔ اور اس کا خیال کیا تھا کہ جگہ جب ہم بدلیں گے وہاں لے جائیں گے تو یہ ترتیب جو ہے نا، یہ آگے یہ شاید پیچھے ہو جائیں گے، دوسرے آگے ہو جائیں گے تو ان کو میں قتل کرا دوں گا اور ان کو بہانے سے چھوڑ دوں گا۔ وہاں دوسری جگہ لے جایا گیا تو حضرت وہاں بھی آگے آگے ہیں۔ بادشاہ پھر پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ نے پھر جلاد کہا یہ جگہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہاں لے چلو۔ پھر وہاں لے جایا گیا، دیکھا تو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی سب سے آگے ہے۔ اب بادشاہ خود گیا اور حضور سے پوچھا کہ حضرت میں غور کر رہا ہوں، یہ اتفاقی بات ہے آپ آگے ہیں یا آپ جان بوجھ کر کے آگے چل رہے ہیں؟ آپ سب سے آگے آگے ہو رہے ہیں قتل ہونے کے لیے، ایسے آپ اتفاقاً آگے چلے جا رہے ہیں یا آپ جان بوجھ کر سب سے آگے ہو رہے ہیں، سب کو پیچھے کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو الحسن نوری نے میرے بھائیوں کیا ان کے اندر وہ ہمدردی کا، محبت کا جذبہ تھا، بہت پیارا جواب دیا، کہا
کہ دیکھو بادشاہ، میں اتفاقاً آگے نہیں ہو جا رہا ہوں، بلکہ میں جان بوجھ کر کے آگے آگے چل رہا ہوں، صرف اس لیے کہ جب میں آگے رہوں گا تو پہلے مجھے قتل کیا جائے گا، اور جتنی دیر مجھے قتل کرنے میں وقت لگے گا اتنی دیر میرے یہ ساتھی دنیا میں کچھ اور سانس لے سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ ہے ہمدردی کا جذبہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے اس قدر ہمدرد ہے اور خیر خواہ ہے، اور اس قدر وہ اپنی جان بھی دوسروں سے پہلے نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کوئی بھی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس حدیث کی روشنی میں ذرا اپنا جائزہ لیں، کیا اس طرح کا جذبہ ہمارے دل میں ہے؟ کیا ہم دوسروں کے تئیں خیر خواہ ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے بارے میں فکر مند ہیں؟ آج اگر میں یہ کہوں تو بہت سخت لفظ نہیں ہوگا کہ اللہ اگر ہمیں پاور دے دے روزی کا تو ہم سب کو بھوک کے مار دے۔ اگر یہ پاور مل جائے روزی کا اور روزگار کا اور دنیا کے تمام معاملات کا تو ہم سب اکیلے ہڑپ کر جائے، دوسروں کو محروم کر دیں۔ یہ ہمارا جذبہ ہو گیا ہے۔ بھائی، ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو بڑا کریں، اپنے ظرف کو وسیع کریں۔ جتنا دل بڑا ہوگا، آپ دوسروں کے بارے میں جتنا اچھا سوچیں گے اور دوسروں کی خوشحالی پر جتنا آپ خوش ہوں گے نا، اللہ آپ کی خوشحالی میں اضافہ کرے گا۔ اللہ آپ کی خوشحالی میں اضافہ کرے گا۔ آپ دوسروں کے لیے جتنا اچھا بن کر کے رہیں گے، اللہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت اور آپ کی عزت کو ڈالے گا، اور دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کامل ایمان کی جو علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں کامیابی کے، وہ مکمل ایمان پر ہیں، ادھورے ایمان پر نہیں ہے۔ ادھوری چیزوں سے تو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ آدھے ادھورے سے آپ کسی بھی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسی میرے بھائیوں، آدھے ادھورے ایمان سے نہ تو دنیا میں ہمیں ترقی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کامل کریں، اور ایمان کے مضبوط ہونے کی ایک نشانی کیا ہے؟ دوسروں کے تئیں ہمدرد اور خیر خواہ بننا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔